حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام ہمارے لیے پسند فرمایا، دین اسلام کی کوئی بھی تعلیم شر پر مبنی نہیں ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات سراپا خیر ہیں، ان کے اندر بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ ہماری نیکیوں میں اضافے کے لیے اور ہمیں کامیابی کی طرف گامزن کرنے کے لیے ہمیں عطا فرمایا۔ اب اس کے اندر جتنے بھی اعمال انجام دیے جاتے ہیں، ہر عمل کی فردن انفرادی طور پر اس کی فضیلت ہے۔ رمضان میں کیا جانے والا کوئی بھی عمل لیجئے، چاہے آپ روزہ لیجئے، چاہے آپ قیام اللیل، چاہے صدقہ و خیرات، چاہے زکوٰۃ، چاہے افطار کروانا ہو، کوئی بھی عمل لیجئے، یا قیام اللیل ہو، یا آخری عشرہ ہو، یا لیلۃ القدر کا تلاش کرنا ہو، کوئی بھی عمل لیجئے، رمضان میں کیا جانے والا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ایک مقام رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں ان کے فضائل کو واضح کر دیا ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے رمضان میں کیے جانے والے ایک عمل روزے کے متعلق بالتفصیل گفتگو کی تھی۔ رمضان میں کیے جانے والے اعمال میں سے پہلا عمل روزہ ہے، جس کی تفصیل میں نے بتا دیا ہے، میں بات کو آگے بڑھاتا چلوں۔ دوسرا عمل ہے قیام اللیل، تہجد، تراویح۔ قیام اللیل کی بڑی فضیلت ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات میں سے ہے۔ اللہ کے نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیام اللیل کرتے ہیں، رات میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ مومنوں کے، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ ان کی راتیں جو ہے قیام میں، سجدے میں، رکوع میں گزرتی ہے۔ وہ اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں، اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے۔ اسی طریقے سے قیام اللیل، جو تراویح کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ قیام اللیل سے بندے کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کی روایت ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص ایمان اور احتساب کی نیت سے، اپنے نفس کا احتساب کرتے ہوئے، رب کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے قیام اللیل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت۔ اور آگے بڑھیے، قیام اللیل فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ تراویح، تہجد، قیام اللیل جو ہے فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ قیام اللیل ہے۔ رات کا قیام کرنا ہے، رات میں نماز پڑھنا ہے، تہجد کی نماز ہے، تراویح کی نماز ہے۔ یہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، یہ فضیلت والا عمل ہے۔ اتنا ہی نہیں، قیام اللیل سے بندہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोग जब सो जाएं, रात में उठकर अल्लाह के लिए क़ियाम करो, रात में उठकर अल्लाह की इबादत करो, तहज्जुद पढ़ो, क़ियामुल लैल करो। ये क़ियामुल लैल तुम्हें सलामती के साथ जन्नत में दाखिल कर देगी। इन नुसूस से वाज़ेह होता है कि रमज़ानुल मुबारक में जो क़ियामुल लैल की जाती है, तरावीह पढ़ी जाती है, ये बड़ी अहमियत वाली, बड़ी फजीलत वाली इबादत है। लेकिन उम्मते मुहम्मदिया का अलमिया देखिए, मुसलमानों का अलमिया देखिए। आज मुसलमानों ने रमज़ानुल मुबारक के महीने को खाने पीने का महीना बना दिया है। माअज़ल्लाह, लोगों ने इस महीने को खाने पीने का बना लिया है, तिजारत का महीना बना लिया है। हमारे असलाफ सलफ़े सालेहीन अल्लाह की इबादत के लिए तालीम व ताल्लुम तक को तर्क कर दिया करते, पढ़ने पढ़ाने तक को तर्क कर दिया करते, इबादतों के लिए अपना वक्त लगाया करते। तिलावत में हो, जिक्र अज़कार में हो, क़ियामुल लैल में हो, दीगर इबादतों में जो है अपना वक्त लगाया करते। लेकिन आज हमारा मामला क्या है? आज हम रोजा तो हैं, लेकिन जैसे रोजा हमारे असलाफ रखते, जैसा रोजा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रखने का हुक्म दिया, वैसा नहीं रख रहे। सिर्फ भूखे पेट का रोजा नहीं है, रोजे के साथ उसके जितने भी लवाजिमात हैं उनको भी बजा लाना है। रोजे के साथ क़ियामुल लैल भी करना है, रोजे के साथ सदका और खैरात भी करना है, रोजे के साथ आखिरी अशरे में जगना भी है, रोजे के साथ जिक्र और अज़कार भी करना है, रोजे के साथ दुआएं भी करना है, रोजे के साथ नेक अमाल करना है। लिहाजा हमें अफसोस होता है जब उम्मत पर एक नजर दौड़ाई जाए तो हम जो है इबादतों को छोड़कर, रमजान शुरू होता है 1, 2, 3, 4, बड़ी मुश्किल से 5 रातें, 5 से 6 रातें हमारी मस्जिदें पुर रहती हैं, फुल रहती हैं। फिर उसके बाद हमारी सफ़ों का ज़वाल आ जाता है। 10 सफ़े हैं तो फिर 2 सफ़े, 5-6 दिन के बाद 2 सफ़े कट जाती हैं, फिर 2 सफ़े ख़त्म होती हैं, फिर 2 सफ़े ख़त्म होती हैं। आखिर रमज़ान रहते रहते, रमज़ान ख़त्म होते होते 1 या 1.5 सब बाकी रह जाती है। क्या फ़ायदा मेरे भाइयों? ये रमज़ान खाने पीने के लिए नहीं है, इबादत के लिए है, रब को राज़ी करने के लिए है। लिहाजा हाज़रीन, हमें ये तय कर लेना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। रमज़ान में किए जाने वाले अमाल के फ़ज़ाइल में से एक फजीलत वाला अमल सदका भी है। इसके फ़ज़ाइल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर व पेशतर अहादीस में, अक्सर व पेशतर मुकामात पर बयान फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सलफ़े सालिहीन कहते हैं, काना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नासी वकाना अजवदु मा यकूनु फी रमज़ान हिना यल्क़ाहु जिब्रीला। मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक का महीना जैसे ही आता, आप तो ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा सखी थे, बहुत ज़्यादा फैयाज शख्सियत के हामिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े फराग दिल वाले थे, कुशादा दिल वाले थे। कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ मांगता नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते। तो जब रमज़ान का महीना आता, रमज़ान में जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे मिलने आते, तो उसके बाद आपकी सखावत और तेज हो जाती, और ज्यादा सखी हो जाते। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज और तुंद हवा से भी ज्यादा सखी हो जाया करते थे। जो कुछ भी आपके पास होता वो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया करते रमज़ानुल मुबारक के महीने में। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
خوبی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں اپنے خرچ، اپنے کمائے ہوئی دولت میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گنا تک نیکی عطا کرتا ہے۔ 1 روپیہ اگر خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اتنا فضیلت والا عمل۔ صدقہ، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ جو ہے بندے کے مرنے کے بعد بھی جو ہے اس کے لیے نیکیوں کا کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات العبد انقطع عمله الا من 3، کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، کوچ کر جاتا ہے، اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ رشتہ داریاں ختم، ناطے ختم، تجارت ختم، اس کا جو کچھ بھی تھا دنیا سے متعلق جو بھی چیز تھی وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن 3 اعمال ایسے ہیں ان اعمال کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو مرنے کے بعد بھی دیتا ہے۔ پہلا صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ کر کے مر گیا بندہ، مثال کے طور پر مسجد بنوا گیا، یا مسجد کے لیے کوئی فرش لگوا دیا، یا پانی کا انتظام کر کے چلا گیا، یا کوئی قائم رہنے والی چیز فین لگوا گیا، کولر لگوا گیا، یا اور کوئی دوسری چیزیں، یا مسجد کا احاطہ بنوایا، غریبوں کی کسی کی جو ہے ضرورت کے طور پر ان کی مدد کر گیا، یا رفاہی کام کر کے چلا گیا، لوگوں کے پانی کے پینے کا انتظام کر کے چلا گیا، کنواں کھدوا گیا، یا بورویل لگا کر چلا گیا، مر جائے جب تک وہ چیز چلے گی برابر مرنے کے بعد بھی اس بندے کو اجر ملتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ۔ صدقے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس کے صدقہ جاریہ کا ثواب دیتا ہے۔ دوسری چیز، نیک اولاد چھوڑ کر جائے، نیک اولاد دعا کرتی ہے تو اس کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بلند ہوتے ہیں۔ تیسرا، علم چھوڑ کر گیا، اس کے علم پر لوگ عمل کر رہے ہیں، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برابر جو ہے اجر، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، تلاوت قرآن کے متعلق میں مسلسل کہہ رہا ہوں، رمضان کے شروع ہونے سے لے کر اب تک میں کہہ ہی رہا ہوں تلاوت قرآن کے متعلق، کیونکہ ہم میں اکثر و بیشتر لوگ جو ہے قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ عمریں طویل ہو گئی ہیں لیکن اکثر لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائی، ہمیں قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ قرآن کی فضیلت جیسا کہ میں نے بتایا تھا، 1 حرف اگر ہم پڑھ لیں گے 10 نیکیاں ہیں، الف لام میم اگر پڑھیں گے 30 نیکیاں ملیں گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے قرآن اگر کوئی آدمی اٹک کر پڑھتا ہے اس کو ڈبل اجر ہے۔ قرآن صاف پڑھنے والے کا مقام نیک بزرگوں کے ساتھ اللہ نے بنایا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ وہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں۔ مجموعی طور پر بتایا جائے تو قرآن کا جس شخص سے تعلق ہوگا، جو اپنا تعلق قرآن سے استوار کر لے گا، قرآن کے رابطے میں، قرآن کی تعلیمات کے رابطے میں جو انسان رہے گا، اس کو پڑھ رہا ہے، اس کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی تفسیر سمجھ رہا ہے، اس کی تفسیر سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، دوسروں تک پہنچا رہا ہے، اس سے جڑا ہوا ہے، تو ایسا آدمی دنیا کا بہترین آدمی ہے، دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل میں نے درس میں بتایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ نے قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے بہت سے قوموں کو عروج عطا کیا،
قرآن مجید پر عمل ترک کرنے کی وجہ سے بہت سے قوموں کو اللہ نے ذلیل کر دیا، ان میں سے ہم بھی ہیں۔ ہم قرآن نہیں سمجھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ نے ہم پر ظالموں کو، جابروں کو اللہ نے مسلط کر دیا ہے۔ جس قوم کو قرآن سے فیصلے لینا تھا، فیصلے دینا تھا، اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں اور جاہلوں کو ہم پر مسلط کر دیا۔ یہ معاملہ ہے ہمارا۔ آج ہمیں فیصلہ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں کرنا ہے۔ ہم فیصلے کروانے کے لیے، اپنے ذاتی فیصلے کروانے کے لیے ہم غیروں کے پاس جاتے ہیں، غیروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ذلت اور خواری ہماری کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں؟ کیوں ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا؟ قرآن کی تعلیمات سے بڑھ کر کوئی تعلیم ہو سکتی ہے؟ قرآن کے اندر پیدا ہونے سے لے کر وفات کے بعد تک کے ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل بتا دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم قرآن مجید کی تعلیمات سے قاصر ہیں، دور ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ رمضان میں ایک عمل روزہ افطاری والا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی رمضان میں کسی کی روزہ افطاری کرواتا ہے، افطاری کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے اور افطاری کروانے والے کو بھی اتنا اجر ملتا ہے، دونوں کے اجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کاٹتا نہیں۔ یہ فضیلت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رمضان میں جتنے بھی امور کو بتایا گیا ہے، جتنے بھی اعمال کو بتایا گیا ہے، جس طریقے کے بھی اعمال کو بتایا گیا ہے، جی بھر کر گزریے، دل لگا کر گزریے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر کا مستحق قرار دے گا، ہمیں اجر عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالی۔ کیوں؟ ایک گنہگار آدمی، ایک معاصیات کا ارتکاب کرنے والا آدمی رب کے حضور آتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتا ہے۔ معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے بعد وہ جو نیک اعمال کرتا ہے ان کا اجر بھی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رب کی طرف ہمیں لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے رمضان میں ایک عمل دعا کا بھی ہوتا ہے۔ دعا بھی جو ہے بہت اہم عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، بندے کو اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اس کے برخلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا نہیں، ضرورت مند ہے، ہم اللہ کے ضرورت مند ہیں، ہم فقیر ہیں، اللہ غنی ہے، مانگنا ہم کو ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی لوگوں سے کہہ دو کہ وہ میرے تعلق سے پوچھیں، کہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو کہہ دو کہ تمہارا رب قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، سمیع قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے، بندوں سے قریب ہے۔ بس ہم بندوں کو چاہیے کہ ہم رب سے مانگیں۔ اگر ہم رب سے نہیں مانگیں گے رب ہم سے روٹ جائے گا، رب ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب سے دعا کریں، اور دعا کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ سبحانہ من الدعاء، اللہ کی نظر میں دعا سے زیادہ مکرم عمل کوئی نہیں ہے۔ دعا بہت پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ بندہ اللہ کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو سجدے کی حالت میں رب سے فاکثروا الدعاء، سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ یہ دعا کی فضیلت ہے، یہ دعا کی اہمیت ہے۔
یہ دعا رمضان المبارک میں کرنی چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے کھانے پینے دن بھر کے بھوکے تو رہتے ہیں, تجارت میں مشغول رہتے ہیں, رات میں کھانے پینے موج مستی میں جو ہے دن بھر کا پورا کرتا رات میں نکال دیتے. کیا فائدہ میرے بھائیو؟ فائدہ کیا ہے؟ اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزاریے. دن میں دیکھیے انسان کا پیٹ ہے, انسان کی زندگی ہے, تجارت, یہ سب چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, اس میں کوئی منائی نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے روزے کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے. ہم روزے کے حقوق کو ادا کیے بغیر من مانی کرتے ہوئے اگر پھریں گے تو اللہ کی نظر میں ہم مجرم گردانے جائیں گے, اللہ کی نظر میں ہم پکڑے جائیں گے. لہذا زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہے. دعا کا ایک فائدہ ہے, دعا کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو بندے کی دعا کو جلدی قبول کر لیتا ہے, یا تو اس کے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دیتا ہے, یا تو تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس دعا کے مثل آنے والی بلا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتا ہے. ہر حال میں دعا کا فائدہ ہی فائدہ ہے, تو دعا کرتے رہنا چاہیے, دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. دو باتیں بتا کر بات ختم کروں گا. ذکر الہی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے, لہذا ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. تکبیر کے, تحلیل کے, تسبیح کے الفاظ کو اپنے زبان پر رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ذکر بہت پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, بخاری کی آخری روایت ہے, کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دو کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں, بہت پسند ہیں, زبان پر ہلکے ہیں, اور میزان میں کل قیامت کے دن جو ترازو ہمارے اعمال کی تولی جائے گی اس میزان میں بہت بھاری ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان الفاظ کا ہمیں ورد کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب, خبردار اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے. دل کا اطمینان اگر ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں تلاش کرنے کی کوشش کریں. ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. توبہ اور استغفار کرتے رہیں, توبہ اور استغفار کرتے رہیں. ہم گناہوں کے پتلے ہیں, ہم جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے ہر حال میں ہم سے گناہ ہو رہے ہیں. کب کیا گناہ ہم سے سرزد ہو رہا ہم کو تک پتہ نہیں ہے, خود تک کو پتہ نہیں ہے. اس لیے استغفار کیجئے, توبہ کیجئے. توبہ اور استغفار کرنے والے بندے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 2 جمعہ پہلے استقبال رمضان کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی, تو اس وقت بتایا تھا توبہ اور استغفار کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم گناہ کے پتلے ہیں, ہم کو تو اور زیادہ کرنا ہے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے. بس انہی چند کلمات پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین رمضان المبارک میں ہم جو بھی نیک عمل کریں اس عمل کو شرف قبولیت سے نواز. الہ العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے, معاصیات سے, خواہشات نفس سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں بچا. جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ, کتاب و سنت پر قائم رکھ. جب ہماری وفات ہو تو زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.